سیاسی میدان کی ہر بڑی خبر سے آگاہ رہنے کے لیے ہمارے چینل آزاد سیاست کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کریں۔ تو یٹ اگین پاکستان تحریک انصاف کی طرف سے ایک اور احتجاج کی کال سامنے آ گئی ہے۔ 24 نومبر کی تاریخ کا انتخاب کیا ہے، اور اس سے پہلے ریگولرلی عمران خان صاحب کے جو پرسنل سوشل میڈیا اکاؤنٹس ہیں ان کی طرف سے بھی وارننگ سامنے آتی رہی ہے کہ اگر اس بار ہمارے مطالبات نہ سنے گئے تو جس طرح سے گنڈا پور صاحب نے پہلے کہا ہے کہ سر پہ کفن باندھ کے آئیں گے، اور جس طرح سے ان کے پولیٹیکل ورکرز نے کے پی ہاؤس پشاور کے اندر کھڑے ہو کے الجہاد کے نعرے ایسے لگائے ہیں جیسے کوئی مذہبی جنگ لڑنے جا رہے ہوتے ہیں۔ اب یہ پرانی ہسٹری ہے کہ کس طرح سے پاکستان کے اندر ریلیجوسٹی کا استعمال کیا جاتا ہے میسز کو بیوقوف بنانے کے لیے، اور یہ ہمیشہ سے ہوا ہے۔ اگر اس تحریک کی بات کر لیں تو وہ قاسم سوری صاحب کا جملہ تو آپ کو یاد ہوگا جس میں انہوں نے یہ بولا تھا کہ تھوڑا سا اسلامک ٹچ دے دیں خان صاحب۔ اسی طرح اگر ہر تحریک میں یہ والے مسالے پورے نہیں ہوں گے تو ورکر اپیل نہیں ہوگا، اور جو ان کی اپیل ہے ایک وائڈر آڈینس کو لے کے وہ یہی ہے کہ ایک ایسا آدمی جو باہر سے آیا جس نے ساری دنیا کی ماڈرنٹی بھی دیکھ لی، لیکن اس کے ساتھ ساتھ الٹیمیٹلی اس کو ٹروتھ بھی پتہ چل گیا، اور وہ کنونشنل بھی ہے، اور ساتھ ساتھ وہ بڑا سینٹرل رکھتا ہے اپنی فلسفی میں، اپنی پولیٹیکل فلسفی کے اندر ریلیجن کو، تو اسی لیے اس ساری صورتحال میں بھی وہی تڑکا دوبارہ سے لگایا گیا ہے۔ ایسے جیسے پولیٹیکل اپوننٹس جو ہیں تحریک انصاف کے، وہ شاید مسلمان نہ ہو، وہ کسی اور مذہب سے ان کا تعلق ہو۔ اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کو یاد ہوگا کہ اس سے پہلے بھی فتح مکہ ماڈل کا ذکر کر چکے ہیں، اور اس میں یہی تھا کہ جیسے ہی ہم چھوٹ کے جیلوں سے باہر آئیں گے تو ہم سب کو معاف کر دیں گے۔ تو ٹرمینالوجی وہ استعمال کر رہے ہیں جو کہ اسلام ورسز کفار کی ایک جنگ ہوا کرتی تھی نا، اس میں تو بتانا یہ چاہ رہے ہیں کہ جو پولیٹیکل اپوننٹس ہیں ہمارے سارے، وہ تو ایکس کمیونیکیٹڈ ہیں، وہ تو اس طرح کے ہے ہی نہیں جس طرح کے ہم ہیں، دے آر اے لیسر اسپیسیز۔ تو انفارچونیٹلی اب ہر ہفتے جو نیا ایڈونچر ہوتا ہے اب اس بار بھی ہونے جا رہا ہے، اور اس بار بھی جو کال کے حوالے سے کہا جا رہا ہے، جو ٹرمینالوجی استعمال ہو رہی ہے وہ ہو رہی ہے فائنل کال۔ یا تو ویسے اس سے وہ فائنل سلوشن کی ٹرم آتی ہے جو ہٹلر صاحب یوز کیا کرتے تھے اپنی ریلیز کے لیے، اور فائنل سلوشن ان کا یہی تھا کہ اگر ہم کانکر ہونے جا رہے ہیں ریڈ آرمی کی طرف سے تو کیوں نہ پورے جرمنی کو آگ لگا دیں۔ تو یہ بھی کوئی اتنا مختلف نہیں ہے فائنل کال، یہ وہ فائنل کال ہے جو ہر 2 ہفتے بعد فائنل ہوتی ہے، پھر سیمی فائنل نکل آتا ہے اندر سے۔ تو اس ساری صورتحال کے اندر جو گورنمنٹ کا رسپانس ہے، اگر ہم اس کی بات کریں تو اٹک میں 10,000 پولیس اہلکاروں کو تعینات کر دیا۔ اس کے علاوہ عرفان صدیقی صاحب نے سینٹ میں کھڑے ہو کے بیان دے دیا کہ آپ سے کسی قسم کی بات نہیں ہو سکتی، لیکن مسئلہ حکومت کا اس وقت یہ ہے کہ وہ سائیکالوجی کو سمجھتے ہی نہیں ہے اس موومنٹ کی، بیکاز اگر آپ کو یہ لگتا ہے کہ یہ آن گراؤنڈ کچھ اچیو کرنے کے لیے ایکٹیویزم ہوتا ہے تو ایسا بالکل نہیں ہے۔ یہ صرف اور صرف سائیکولوجیکل ٹیکٹک ہے کہ میڈیا کا اتنا بڑا انجن اور پاور ہاؤس جس کو کوئی خبر چاہیے اس کو وہ خبر ملتی رہے، وہ خبر پرووائڈ ہوتی رہے، اور اگر 80-90% رپورٹنگ ایک پارٹی کے بارے میں ہو رہی ہے تو ذہن سازی جاری ہے۔ یہ سمجھتے نہیں ہیں کہ مائنڈ میکنگ کا فنومینا جو ہے نا وہ ٹارگٹ ہے پی ٹی آئی کا۔ یہ فائنل کال، اسلام آباد بند کرنا، احتجاج کرنا، یہ سب سیکنڈری ٹارگٹس ہیں۔ پرائمری ٹارگٹ صرف یہ ہے کہ میڈیا کے مین سٹریم ڈسکورس میں رہو، اور اس میں صرف یہ ہے کہ چونکہ انٹرٹین کرنے والی صرف ایک ہی پارٹی ہے جو کہ کچھ نیا لے کے آتی ہے۔ فائنل کال کی بات ہو جائے گی، حقیقی آزادی کی بات ہو جائے گی، میر جعفر میر صادق کی بات ہو جائے گی، جانور کا ذکر کر دیں گے، ڈونلڈ لو والی کنسپیریسی نکال کے لے آئیں گے، لیٹر دکھا دیں گے، میوزک ایڈ کر دیں گے جلسوں کے اندر۔ سو دے آر اے کلچرل فینومینا۔ ایشو یہ ہے باقی پارٹیز کا کہ ان کو اس طرح سے ڈیل ہی نہیں کرنا آتا اس ساری موومنٹ کو جس طرح سے کرنا بنتا ہے، کیونکہ اس کے لیے انڈرسٹینڈنگ چاہیے جو آپ کے پاس نہیں ہے۔ آپ تو 90 کی دہائی میں پھنسے ہوئے ہیں کہ اخبار کے فرنٹ پیج اب بھی خرید کے لوگوں کو دکھا رہے ہیں کہ دیکھیں ہم نے ٹریکٹر سکیم لے آئے، ہم نے اسموگ کم کرنے کی کوشش کر لی، یا بچیوں کو ہم نے اسکوٹی پرووائڈ کر دی، بچوں کو لیپ ٹاپ پرووائڈ کر دیا۔ کس کو چاہیے یہ سارا کچھ؟ ابھی تو تھرل چاہیے، انٹرٹینمنٹ چاہیے، کنسپیریسی چاہیے، اس کے علاوہ گالم گلوچ کا کلچر چاہیے۔ تو اگر وہ نیڈ آپ لوگوں کی پوری نہیں کر پا رہے تو گھر جائیں، صرف سیدھی بات یہ ہے۔ کیا لگتا ہے کہ کسی لاہور کے شہری نے کیا سوچ کے پی ٹی آئی کو ووٹ کیا ہوگا 2024 کے الیکشن میں؟ کیا کہ بزدار ہمارے سر پہ مسلط کیا تھا اس لیے؟ نہیں، ایک ایسا شہر جس پہ پی ایم ایل این نے پورے ملک کا پیسہ لگا دیا، سگنل فری کر دیا پورے شہر کو، ٹھیک ہے، اور اس کے علاوہ ایک اتنی بڑی انفراسٹرکچر کی کیمپین کی اپنے 2 ٹرمز میں، کیا ملا وہاں سے؟ کچھ بھی نہیں، بزدار کو ووٹ پڑ گیا۔ کیا بتاتا ہے آپ کو؟
مینٹالٹیز ایسی بن چکی ہیں کہ یہ چیز ہی آؤٹ آف کوسچن ہو گئی ہے کہ کوئی فیکٹ پہ یا کریٹیکل تھنکنگ کر کے ووٹ دے. اور اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ جس مرضی نوعیت کا یو ٹرن لے لیں لوگوں کو فرق ہی نہیں پڑتا. ٹروتھ ڈز ناٹ میٹر اینی مور. میں نے تو بہت بار کہا ہے امیوزنگ اور سیلس ٹو ڈیتھ جو کتاب ہے نیل پوسٹ مین کی وہ پڑھیں. تو امیوزمنٹ کے کلچر نے ہمیں یہ دیا کہ اگر کوئی چیز انٹرٹین کر رہی ہے، اچھی لگ رہی ہے، دل کو بھا رہی ہے، سچ ہے جھوٹ ہے مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا اس سے. اب آپ اسی صورتحال کو دیکھ لیں کہ مذاکرات کی جب بات ہوئی ہے، علیمہ خان صاحبہ نے پریس کانفرنس کر کے بتایا کہ خان صاحب نے کہا ہے کہ صرف اسٹیبلشمنٹ سے مذاکرات ہوں گے. تو اگر میں ایک نارمل پی ٹی آئی کا ورکر ہوں تو میرا پہلا سوال تو اس لیڈرشپ سے یہ ہوگا کہ آپ نے تو کہا تھا حقیقی آزادی لینی ہے. 9 مئی سے پہلے آپ نے تو نعرہ لگایا تھا کہ ان کے دروازے توڑ دو، ان کے گھروں کو آگ لگا دو. آج آپ اسی کو فریق مان کے ٹیبل پہ بیٹھنے کا مطالبہ کر رہے ہیں. تو میرے جو بچوں کے اوپر 780A کے پرچے ہوئے، یا میرے جب گھر والے جو ہے نا وہ پریشان ہوئے، یا میرے گھر والوں کو آ کے ریڈ کیا پولیس والوں نے، میری نوکری چلی گئی، میں نے سفر کیا، تو کس کا نقصان ہوا اس سے؟ آپ نے تو بعد میں کہنا شروع کر دیا کہ بات ہی اسٹیبلشمنٹ سے ہوگی. تو یہ کس نوعیت کا انقلاب ہے جس میں آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہم نے اسی فریق سے بات کرنی ہے جس کے خلاف یہ انقلاب شروع ہونا تھا؟ اور یہ کس نوعیت کا انقلاب ہے جس کے بارے میں آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ جس پولیٹیکل انٹرفیئرنس کے خلاف ہم نکلے تھے اسی کو پولیٹیکل انٹرفیئرنس کی دعوت دینی ہے، اسی کو کہنا ہے کہ پلیز آپ ایسا کریں کہ ہم سے بیٹھ کے بات کر لیں. تو یہ ساری صورتحال آپ کو یہ بتاتی ہے کہ جتنے وعدے جتنے دعوے کیے جائیں اس سے یو ٹرن لے لو اور ورکر کو فرق ہی نہیں پڑے گا. زیرو افیکٹ آن دا مائنڈ آف اے ورکر. کیونکہ اگر پرویز الہی پنجاب کا سب سے بڑا ڈاکو تھا، بعد میں صدر بن گیا پارٹی کا. اس کے علاوہ شیخ رشید کو چپڑاسی نہیں رکھوں گا، بعد میں وزیر داخلہ رکھ لیا. یہ ساری چیزیں آپ کو صرف اور صرف یہ بتاتی ہیں کہ جس بھی نوعیت کا یو ٹرن لے لیا جائے اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. نہ ورکر کو کچھ سمجھ آتی ہے بات، اور نہ ہی لیڈرشپ گھبراتی ہے بالکل کانٹرری اور اپوزٹ بات کرنے سے. تو سمجھ یہی آتی ہے کہ اس ساری صورتحال میں یہ ایکسپیکٹ نہ کرے اپوزیشن پارٹیز یا پی ایم ایل این یا گورنمنٹ کہ ان کے کچھ کہہ دینے سے، دراصل ان کا پروپیگنڈا کو ریفیوٹ کر دینے سے ورکر کا مائنڈ بدل جائے گا. ایسا نہیں ہوگا. اس کے لیے آپ کو الٹرنیٹیو پلیٹ فارم اسی نمبر میں کریٹ کرنا ہے جو انہوں نے کر لیا. ساتھ ساتھ یہ کہ آپ نے یہ دیکھ لیا کہ اسٹیبلشمنٹ سے بات کرنے کے حوالے سے تو ان کا بیانیہ واضح ہو گیا کہ ہم نے پولیٹیکل لوگوں سے بات ہی نہیں کرنی. ہمیں معلوم ہے جس کے پاس طاقت ہے اسی سے بات کریں گے، کیونکہ 2018 میں بھی ہم انہی سے بات کر کے آئے تھے. اچھا، اب یہ ساری باتیں کرنے پہ رسپانس کیا آتا ہے؟ وہ جیل میں ان کے خلاف بات نہ کریں. سمپتھی از ناٹ اے ریشنل پولیٹیکل آرگیومنٹ. کسی کو ہمدردی کی بنیاد پہ میں یہ کہنا شروع کر دوں کہ یار اصل میں آپ جیل میں ہیں اسی لیے آپ کا سارا پولیٹیکل ایجنڈے کو میں جپھی ڈال لوں گا، گلے لگا لوں گا کیونکہ آپ جیل میں ہیں اس لیے، تو ہم سے تو بھائی یہ نہیں ہوتا. اس ملک میں 70 سال سے یہی تماشا چل رہا ہے کہ ایک بندے کو اٹھا کے جیل میں ڈالتے ہیں، ساری عوام اس کے ساتھ ہو جاتی ہے، باہر آ کے وہ عوام کو مارنا شروع کر دیتا ہے، پھر نیا وکٹم، پھر نیا وکٹم، پھر نیا ہیرو، پھر نیا وکٹم. تو کتنی دیر تک یہ ہمدردیاں دکھائیں ہم؟ اگر یہ ایلیٹ کا آپس کا کانفلکٹ ہے جس میں عام آدمی کا کوئی سر پیر ہی نہیں ہے، مجھے یہ بتائیں کہ جو مطالبات لے کے آ رہے ہیں ہمارے اس بندے کو چھوڑ دو، یہ کر دو، ترمیم واپس لے لو، اس میں رائٹس بیسڈ ایجنڈا کدھر ہے؟ کدھر ہے 2.5 کروڑ بچہ اسکولوں سے باہر اس کو واپس ری ایڈمٹ کرنے کا مطالبہ؟ کدھر ہے انوائرمنٹ کو صاف کرنے کا مطالبہ؟ کدھر ہے اسکول نئے اور یونیورسٹیاں بہتر کرنے کا مطالبہ؟ کہیں بھی نہیں، زیرو. آپ کے صوبے میں ٹیررزم شروع ہوا ہے، آج بنو کے اندر جو ہے وہ سیکیورٹی فورسز پہ حملہ ہوا ہے، درجنوں جانے کہیں ہیں. صرف ایجنڈا یہ ہے وہ سی ایم ہاؤس میں بیٹھ کے الجہاد کے نعرے لگوا رہے ہیں، اور وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ 2-2, 3-3 لاکھ روپیہ بانٹ رہے ہیں. ایم این اے کو 2 لاکھ، ایم پی ایس کو 3 لاکھ، اور ٹارگٹ کیا مل رہا ہے کہ بشرا بی بی صاحبہ ٹارگٹ دے رہی ہیں کہ ایم پی اے نے 5,000 بندے لے کے آنے ہیں، ایم این اے نے 10,000 لے کے آنے ہیں، اور ویڈیو بنا کے بھیجنی ہے. جس نے ویڈیو ایویڈنس نہ دکھایا اسے پارٹی سے دھکے مار کے باہر نکال دیں گے. میں تو حیرت میں ہوں کہ ایسا بھی انقلاب ہوتا ہے جس میں ایم این اے کو ٹارگٹ ملتا ہے کہ 10,000 انقلابی آپ نے لے کے آنے، ادروائز وہ خود نہیں اٹھیں گے، وہ سو رہے ہیں. ٹھیک ہے، یہ اسی طرح ہے کہ اگر ہم پیپلز جو ریولوشن تھی چائنا میں، ماؤ زے ڈونگ یہ کہتا کہ ہر بندے نے 10,000 لے کے آنے ہیں، یا بولشیوک ریولوشن تھی رشیا کے اندر، اس میں اسٹالن یا لینن غالباً تھا اس وقت، لینن یہ کہتا کہ ہر میرے پارٹی ورکر نے اتنے لوگوں کو اکٹھا کر کے لے کے آنا، ادروائز نکال دوں گا. یا امریکن ریولوشن سے پہلے ہر لیڈر یہ کہتا کہ جو بھی بندہ یہاں پر ہماری پارٹی میں رہنا چاہتا ہے وہ اتنا ٹارگٹ ہے اور یہ 3 لاکھ روپے لو اور انقلاب لے کے آؤ. یہ پیسے بانٹ کے کون سا انقلاب خرید رہے ہیں آپ؟
یا پہلا انقلاب ہے جو کہ ڈیل کا انتظار کر رہا ہے کہ ہم سے بات ہو جائے بیک ڈور چینل سے. تو اگر آپ نے یہ سب کرنا ہے، یہ ان آرگینک حرکتیں کرنی ہیں، تو آپ کلیم بھی یہی کریں نا، عام آدمی کو کیوں مرواتے ہیں؟ چلیں ٹھیک ہے، اس ملک میں آپ کے بچوں کو، تینوں بچوں کو نہیں آنا چاہیے، یہاں بہت خطرہ ہے، ماحول خراب ہے، اسموگ ہے، گلا خراب ہو جائے گا ان کا. لیکن وہ یو کے میں جو احتجاج کرنے کے لیے آپ بندے چھوڑ دیتے ہیں زومبیز کی طرح، جو لوگوں کو پیچھے بھاگ بھاگ کے بلی کرتے ہیں، کم از کم وہاں تو وہ لوگ آ سکتے ہیں نا. آپ کے بیٹے کم از کم وہاں تو احتجاج کرنے کے لیے شریف ہاؤس کے باہر پہنچ جائیں، مے فیئر اپارٹمنٹس کے باہر پہنچ جائیں. نہیں آئیں گے، کبھی بھی نہیں آئیں گے. اس کی وجہ ہے کہ انہیں پتہ ہے کہ یہ فضول کام ہمارے کرنے کا نہیں ہے. ہمارا برین واش کرنے کا ٹارگٹ جو ہے نا، وہ صرف اور صرف وہ آڈینس ہے جس کا نہ کوئی مستقبل ہے، نہ جیب میں پیسے ہیں، نہ نوکری ہے. اس کو مروا کے خوش ہو جاؤ اور بڑے بن جاؤ اس خون کو بہانے کے بعد. اور اسی طرح 2 دن پہلے کا بیان دوبارہ ڈونلڈ لو پہ بلیم کر دیا کہ ہمیں نکال دیا. اچھا، ایک طرف ڈونلڈ ٹرمپ کے آنے پر خوشیاں اور مٹھائیاں، اور دوسری طرف ڈونلڈ لو کے خلاف بیان بازی. ایک ڈونلڈ اچھا ہے اور ایک برا ہے. ہمیں ڈونلڈ بھی ٹھیک نہیں ملا، ٹھیک ہے. تو یہ صورتحال ہے کہ اس ساری سچویشن میں الٹیمیٹ ٹارگٹ یہی ہے کہ کسی کو سانس لینے کی پرمیشن نہ ہو. ہر ہفتے نئی سٹیج لگے، نیا تماشا ہو، میڈیا پہ رپورٹنگ ہو، ریلیونس بنے، صرف اور صرف بس یہ. اور اس بار بھی یہی ہے کہ گورنمنٹ اگر طاقت کا جتنا استعمال کرے گی اتنی ڈیفیم ہوگی. تو یہ صورتحال میں سمجھ صرف یہ آتی ہے کہ مقصود یہ ہے کہ یہ آخری دھکے ہیں، یہ دے کے دیکھ لو، ادروائز ہو سکتا ہے کہ فیض صاحب کو چگل دیں اور ہماری یہاں پر مزید سختی آ جائے، مزید شامت آ جائے. تو اس کو آپ اس طرح سے لیں. اور اس سچویشن میں مجھے یہ لگتا ہے کہ جو مطالبات ہیں وہ اتنے امپریکٹیکل ہیں کہ 2 دن دے رہے ہیں اقتدار چھوڑ دو. آپ نے پہلے 126 دن کا دھرنا دے دیا، کون سا اقتدار گیا؟ لیکن آپ کو تب الاؤ اس لیے کیا کہ تب سارے، چاہے وہ ظہیر الاسلام صاحب کا بیان آپ کے سامنے ہے کہ ہم نے راستہ دیا، فیض صاحب ہوں، باقی سب ہوں، تب سب آپ کے ساتھ تھے. اس لیے اب آپ نے پنگا لے لیا، پرسنل ہو گئے، اب آپ کے ساتھ اسٹیبلشمنٹ نہیں ہے. تو اب آپ کہہ رہے ہیں کہ ساری قوم ہمارے پیچھے کھڑی ہو جائے تاکہ اسٹیبلشمنٹ بھی ہمیں منہ لگانا شروع کر دے. یہ ہے کرکس آپ کی انٹائر پولیٹیکل کیڈر کا اور موومنٹ کا. تو اسی لیے اس صورتحال پر لگتا یہ ہے کہ ایک اور کنفرنٹریشن کی طرف چیزیں جا رہی ہیں. اگر اسے کنٹرول کرنا ہے تو عوام کو انلائٹن کرنا پڑے گا تاکہ وہ اپنے بچوں کا مستقبل اس فیوٹائل پولیٹیکل ایکٹیویٹی پہ ضائع نہ کریں. تھینک یو.